نفسك يا سراج ذلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا رحمت للعالمین۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، قصہ تو وہی فرسودہ ہے، عنوان بدلتے رہتے ہیں۔ شاہوں کو گدائی ملتی ہے، محتاج غنی ہو جاتے ہیں، قسمت کے دوراہے پر اکثر انسان بدلتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم سب حافظ محمد ابرار صاحب کے والد ماجد چودھری عبدالرحمن صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں نے اپنی دنیا کی چند روزہ زندگی میں خاص طور پر آخری دنوں میں، آخری چند مہینوں میں اور خصوصاً ان آخری کچھ دنوں میں بہت ساری بیماری، بہت سارا غم، بہت ساری تکلیف، بہت سارا درد اور کرب برداشت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو ان کے لیے ذریعہ نجات، مغفرت اور بخشش بنائے۔ احادیث مبارکہ میں ایک مومن کے لیے جو بیماری ہے، جو دکھ درد ہے، یہ بتایا گیا کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں قوی امید ہے کہ انہوں نے جو بہت زیادہ تکلیف دیکھی ہے بیماری کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے سبب سے ان پر رحمت فرمائے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا، بخشش فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف پیرایوں میں اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ کہیں کچھ اور بیان کیا گیا، کہیں دوسرے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا جو کڑوا گھونٹ ہے اسے پینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ثم الینا ترجعون، آخرکار اے لوگو تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ یہ جو سفر ہے یہ بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا مشکل سفر ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہی بات لکھی ہے کہ کامیاب انسان وہی ہے جو آخرت میں، آخری وقت میں اپنے ایمان کو ساتھ لے کر جاتا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، اپنے ایک بیٹے کو دین کے راستے پر لگایا، دینی تعلیم دی قبلہ حافظ ابرار صاحب کو۔ تو انہوں نے اتنی محنت، غربت کے دور میں بھی اتنی محنت مشقت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی۔ ماشاءاللہ ان کے بیٹے عالم دین ہیں، مکمل دین کا جو درس نظامی کا کورس ہے وہ ان کا مکمل کیا ہوا ہے۔ آگے دنیا کے معاملات ہیں، وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہ کر سکے، ان بزرگوں کی خدمت بھی کرتے رہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جس نیک جذبے سے اپنے بیٹے کو دین کا علم پڑھایا، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس جذبے کی قدر فرمائے، اس عظیم جذبے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے۔ بہت سارے علماء کرام، حفاظ کرام موجود ہیں، میں دعوت دیتا ہوں اپنی حاضری لگوانے کے لیے جامع مسجد گلپر کے خطیب حافظ محمد بنارس صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکفی بالموت واعظا آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ طیبین الطاہرین۔ برادران اسلام، جس طرح مجھ سے پہلے محترم محافظ صاحب یہ موت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے، یہ موت ایک ہر ایک انسان کے لیے ایک عبرت بھی ہے، تنبیہ بھی ہے۔ یہاں پر کوئی واعظ و نصیحت نہ کی جائے، جب ہم موت کی خبر سنتے ہیں نا، سامنے ہم جنازہ پڑا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہی انسان کل 2 دن پہلے یہ کہاں تھا، کیسی زندگی بسر کر رہا تھا، آج یہ کدھر جا رہا ہے۔ ہم سبھی نے اس سفر پر روانہ ہونا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محترم
عبد الرحمان صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور یہ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اللہ ان کا یہ سفر ان کے لیے آسان فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو انہوں نے تکلیفیں بیماری کی صورت میں جو مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری ان کے لیے ذریعہ بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین کو اللہ صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی شان و عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کا زہد و تقوی اور ان کی عبادت و ریاضت اور ان کو جو مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے کریم رب نے عطا فرمایا ہے، سبھی ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اگر وہ ہستی، وہ ذات موت کے بارے میں جب خبر سنتے، کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے، تو ان کا فرمان یہ ہوتا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ تم چلو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ سلف الصالحین کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی جنازے میں جاتے تھے نا، سب کے سب لوگوں کو ہم غمگین، غم کی حالت میں پاتے، ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس کے ساتھ تعزیت کریں۔ آج جب ہم جنازوں میں جاتے ہیں، جو آنکھ اشکبار ہوتی ہے، جو چہرہ غم زدہ ہوتا ہے، ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس کے ورثاء میں سے ہے، ان کا کوئی عزیزہ و قارب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنازوں میں شامل ہوتے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ساتھ تعزیت کریں، سب کے سب غمگین ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ موت کا خوف دلوں میں رکھتے تھے، موت کی یاد کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ آج جب ہم جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے حالات کچھ اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کثرت گناہوں کا نتیجہ ہے، جس وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو بلا دیا ہے، جس وجہ سے آج ہم نے اپنی موت کو، ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی، پتہ بھی ہے، لیکن ہم اس طرح کا جو عمل ہے نا، جو خوف ہے موت کا، جو خوف دلوں کے اندر جو ہمارے موجود ہونا چاہیے، وہ آج نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ چند افراد کو کسی نے دیکھا کہ جنازے پہ، مردے پہ، جو جانے والا تھا اس پر وہ ترس کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جانے والے پر تم ترس نہ کھاؤ، تم اپنے آپ پر ترس کھاؤ۔ جانے والا تو 3 خوف مقامات سے گزر چکا، ملک الموت کا چہرہ اس نے دیکھ لیا، موت کی سختی اس نے برداشت کر لی، اپنا جو انجام ہے، جس مقام ہے جو اس کا، وہ اس کے بارے میں وہ خبر پا چکا ہے۔ لیکن تم نے ملک الموت کا چہرہ بھی دیکھنا ہے، موت کی سختی کی بھی، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اپنے انجام کے بارے میں تم بے خبر۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے محترم علامہ عمران سلطانی صاحب یہاں پہ حاضر ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہیں چند اپنے الفاظ سے ہمیں ہمارے قلوب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قادر، آج ہم سبھی احباب اپنے محترم حافظ محمد ابرار صاحب کے والد گرامی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ ہم سبھی احباب ان سے تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو جانے والے بزرگ ہیں ان کی عالم برزخ کی زندگی کو بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
आज की इस नमाज जनाजा के मौका पर मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताइए कि उस अमल को मैं जब अपनाऊं, उसको पूरा करूं, तो मेरी वो नजात का ज़रिया बन जाए, मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए और मेरी ज़िंदगी संवर जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबी, झूठ बोलना छोड़ दो। अब ये जो झूठ है, मुझसे पहले हमारे मोहतरम हमारी जामे मस्जिद गुलपर के खतीब साहब बयान कर रहे थे और उन्होंने कसरत गुनाहों का जिक्र किया है। गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन हर गुनाह की जड़, हर बुराई की जड़ झूठ है। अगर झूठ को छोड़ दिया जाए, गलत बयानी को छोड़ दिया जाए, तो यकीन कीजिए कि इंसान की जिंदगी संवर जाती है। जो शख्स झूठ बोलना नहीं छोड़ता, वो हर किस्म का गुनाह कर सकता है, इसलिए कि वो जानता होता है मैंने कब सच बताना है। जब भी कोई मुझसे पूछेगा मैं झूठ बोल दूंगा, तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो गुनाह पे गुनाह करता जाता है। और जब ये मालूम हो जाए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, इसके बारे में अगर किसी ने पूछा और ये मैं गलत काम कर रहा हूं, तो मुझे सच बताना पड़ेगा। तो जब सच बताऊंगा तो फिर मुझे सजा मिलेगी, मैं जलील व ख़ार होऊंगा इस जो गुनाह करने लगा था उस पर, तो फिर वो गुनाह से बच जाएगा, उसको छोड़ देगा। और ये बात बयान करने का मकसद ये है, आज की इस नमाज जनाजा के मौका पर, ये जो पुराने लोग थे ना, इनके अंदर सच्चाई थी। बेशक गरीब थे, लेकिन इनके अंदर सच था। ये झूठ से बचते थे। देखे, जब भी किसी की मौत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल फख्र मौत होती है। इन बुजुर्गों का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। और आज के जमाना में हर चीज होने के बावजूद, माल दौलत वसी होने के बावजूद, हमारे अंदर झूठ आ गया है, धोखा आ गया है, फ्रॉड आ गया है, गलत बयानी आ गई है। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के अमाल को इस तरह खा रही है जिस तरह के दिमक खाती है लकड़ी। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आज हमारे मरहूम बुजुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए और